اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اني اسالك علما نافعا اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں۔ ہر انعام سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے نہایت ہی خوبصورت دین نازل فرمایا جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی اپنے مومن بندوں پر بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا جو دار التکلیف اور دار العمل ہے، ان کی تمام شعبۂ زندگی میں مکمل رہنمائی بھی فرمائی، تعلیلاً و تنسیساً۔ دین اسلام جامع دین ہے جو ہر ایک کی چھوٹی سے لے کر بڑی ضرورت کو، دینی ہو یا دنیوی ہو، اسے پورا کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ پہلے انسان کی بھی یہ ضرورت تھی اور آخری انسان کی بھی یہ ضرورت ہے۔ اسلام یہ سلامتی سے ہے۔ اسلام میں سر تو سر سلامتی ہے۔ یہ اللہ کا بے عیب دین ہے جس کو دین حق کہتے ہیں، اس کو سبیل اللہ بھی کہتے ہیں، اسے صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، اس کو سبیل مومنین بھی کہتے ہیں۔ اسلام انسانوں کو اللہ تک پہنچاتا ہے اور جنت میں پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، خالص اللہ کے لیے مطیع فرمانبردار بن جاؤ، اس کے لیے باطنی اور ظاہری انقیاد اور استسلام اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے جھک جاؤ، ہر حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ حکم سمجھ آتا ہے نہیں آتا، آپ کا کام ہے اس کو تسلیم کر لینا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے اللہ کے لیے مسلمان بن جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین، اس کی شریعت، اس کا اتارا ہوا جو سلسلہ ہے اس کو دل و جان سے قبول کر لو اور اس کی تصدیق کر لو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ اللہ کا منزل دین ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے ہیں اور مومن بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ راستہ جا رہا ہے، یہ رہنمائی ہو گئی۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں، اس میں بھولنے کے کوئی امکانات نہیں ہوتے۔ پھر ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی فرما اور اس راستے پر چلا بھی۔
دونوں چیز اس میں آ گئی، دونوں چیز اس کے اندر آ گئی۔ وہ راستہ کیسے بن گیا؟ راستہ ایسے ہوتا ہے نا، انسان چلتے ہیں نا، وہ قدموں کے نشانات بنتے ہیں، وہ راستہ بن جاتا ہے۔ کیسا راستہ ہو جو ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، وہ راستہ جس پر منعم علیہم لوگ چلے ہوں، ہدایت یافتہ اہل حق اہل سنہ والجماعت وہ چلے ہوں۔ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا اور اس راستے کی ہمیں رہنمائی فرما، کیونکہ وہ جنت کے راہی تھے، اس راستے پہ وہ چلے ہیں۔ اللہ نے اس راستے کو سبیل مومنین سے تعبیر کیا، یہ وہ راستہ ہے جس پر مومن چلتے رہ گئے، آپ بھی چلیں، اسی طرح اللہ کی جنت کو جاتا ہے۔ بہت آسان راستہ ہے، بے خطر راستہ ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور منزل کے بالکل قریب ہے۔ کہتے ہیں نا یہ راستہ دور ہے، اس راستے پہ جائیں تو یہ قریب ہے، یہ قریب ترین راستہ ہے۔ آپ کا وہ گوگل ہے جی، وہ بھی یہی بتاتا ہے نا، راستہ یہ راستہ ہے، یہ تھوڑا دور ہے، یہ تھوڑا قریب ہے۔ صراط مستقیم کشادہ ہے، یہاں تو ٹریفک بھی بلاک نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں جس پر، یہ ہے صراط مستقیم۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، ورنہ انسانوں کو پہچان ہی نہ رہتی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم کا پتہ کیسے چلا کہ یہ صراط مستقیم اس لیے ہے کہ یہاں اہل اللہ چلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب بندے اس پر چلے ہیں، اس پر نیکوکار چلے ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ لوگ اس راستے پر چلے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو تین باتیں مد نظر رکھنی چاہیے اسلام کے اندر، تین چیزیں ہیں۔ ایک تسلیم و رضا ہے، توجہ فرمائیے، تسلیم و رضا، تسلیم کر لینا، یہ اسلام ہے۔ جس میں تسلیم نہیں اس میں اسلام نہیں، اسلام نام ہی تسلیم کا ہے۔ کئی بار آپ کو عرض کیا، امام زہری کا قول، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ البیان رسول البلاغ وعلینا تسلیم، اللہ کا کام بیان کرنا، اس نے بیان کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ تبلیغ تھا، آپ نے اللہ کے بندوں تک من وہاں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں، بس تسلیم کر لیں، اور دل و جان سے کریں، دل و جان سے کریں۔ نبی باسل کو فرمان گرامی ہے، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی۔ اس انسان نے ایمان کی لذت چکھ لی ہے، ایمان کی حلاوت اور ٹیسٹ اور مٹھاس ہے، کیا زبردست شیرینی ہے ایمان کے اندر، اس انسان نے یقیناً چکھ لی جس نے جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور محمد الرسول اور دین کے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لایا سرے سے۔ آپ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا اور مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر ایمان لایا مگر یہ نہیں مانتا کہ خاتم النبیین، یہ یقیناً اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لایا، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ایمان اس کا معتبر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی مانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان اللہ کی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی کوئی نصرانی اس وقت تک اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا جب تک مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ کوئی یہودی کوئی نصرانی جنت میں نہیں جائے گا جب تک مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، کوئی چارہ ہی نہیں ہے جی۔ اللہ پر ایمان جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا آ جاتا ہے،
جب اللہ کو اللہ مان لیا، اس کا حکم مان لیا کہ اللہ ہے، اللہ کے سارے احکام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منوایا، قرآن کو بھی منوایا، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی اور کتابوں کو بھی منوایا، اللہ نے فرشتوں کو بھی منوایا، آخرت کو بھی منوایا، سب کچھ اس کے اندر اللہ، ہم نے آپ کو اللہ مان لیا، آپ ہمارے اللہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے آخری نبی اور رسول ہیں، لا الہ الا اللہ، ہمارے اللہ کا حکم آخری حکم ہے، آخری حکم ہے یہ۔ تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو بات اسی طرف چلی گئی، اسلام کے قدردان بنے، یہ میری اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سلامتی کیوں نہ ہو کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اتارا ہے، اللہ ہم سے خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ہم سے خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو رخصتیں عطا کرنا چاہتے ہیں، میرے بندے سہولت بعافیت زندگی گزاریں۔ انسانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، زندگی کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے اسلام کو اتارا، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے اسلام جیسا دین اتارا۔ یہ حسن ہے اس دنیا کا، جس دن اسلام دنیا سے مٹ جائے گا دنیا کا حسن ختم ہو جائے گا۔ تمام دنیا میں اخلاقیات، ایک ضمناً بات آئی، تمام دنیا میں اخلاقیات یہ اسلام کے طفیل ہے۔ ابھی اسلام دنیا سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے گا، انسان نہیں رہ جائیں گے، جانور بن جائیں گے، تو رشتوں کا تقدس اور حرمت بھی ختم ہو جائے گی، رشتوں کا تقدس اور حرمت بھی ختم ہو جائے گی، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی، صحیح اور غلط کی، حق اور باطل کی تمیز مٹ جائے گی۔ اسلام دین فارق ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اس کی کئی خوبصورتی اور حسن ہے اسلام کے اندر اخلاقی حوالے سے۔ تو پہلے بھی عرض کیا اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی اسلام میں ہی سلامتی، اسلام سے بغیر سلامتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 7 ہجری میں شاہ روم ہرقل کو خط لکھا، روم کا بادشاہ ہے، روم کا ایک سلطنت ہے، باقاعدہ اس کی اسمبلی ہے، اس کے وزراء ہیں، اس کے مشیر ہیں، اس کے پاس فورسز اور طاقت ہیں، ایک مملکت کا وہ بلا غیر شرکت حکمران ہے، اس کے پاس سلطہ ہے، شاہ روم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تو قسم پرسی کے حالات میں تھے جی، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، نہ کوئی فورس تھی باقاعدہ سے، اللہ پر ایمان اور یقین ہی تھا نا، اور تو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے خط لکھا، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، اور خط کا جو متن ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ کیا تھا؟ اسلم تسلم، شاہ روم مسلمان ہو جائے سلامتی پائے گا، اسلم تسلم۔ دنیا کی بلی ترین بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، پہلی اور آخری بلاغت پر مبنی بات ہے، دنیا اس بات پہ حیران ہوتی ہے، اسلم تسلم، مسلمان ہو جائے سلامتی پائے گا۔ اگر مسلمان نہیں ہوا پھر ہماری آپ سے جنگ ہوگی، واہ، ہماری آپ سے جنگ ہوگی، ہم تمہیں قتل کریں گے، ماریں گے، سلامتی تو نہ ہوئی نا بھائی، جنگ کریں گے ہمارے ساتھ تو سلامتی تو نہ ہوئی۔ سلامتی اس میں ہے کہ مسلمان ہو جا، ایک بار مارا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تیری یہ سلطنت ہم چھین لیں گے، یہ مراد ہے نا، ہمارا تسلط اور قبضہ ہو جائے گا، تم محکوم اور غلام بن جاؤ گے، وہ محکوم بن جاؤ گے۔ اگر زندہ رہے گا تو پھر ذلت کی زندگی بسر کرو گے نا، ذمہ بن کر ہماری سلطنت کے اندر رہو گے، جزیہ دے کر رہو گے، بتاؤ یہ ذلت ہے کہ نہیں؟ سلامتی کے برخلاف بات ہے۔ اسلم تسلم، مر گئے جہنم میں جلو گے،
یہ تو سلامتی کے برخلاف بات ہے. اس لیے سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کی آغوش میں آ جاؤ. اس میں بقا ہے، اس میں غلبہ ہے، اس میں عزت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل موتو بغیظکم، اپنے غیظ میں مر جاؤ، غصہ کھا کھا کر کوڑتے رہ جاؤ، اندر اندر سے جلتے رہ جاؤ. یہ جلے بھنے کفار یہ اسلام کا غلبہ دیکھتے ہیں، اسلام کی شان و شوکت دیکھتے ہیں، اسلام کی سطوت دیکھتے ہیں، یہ جلتے ہیں. ان کو اسلام کا غلبہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا. کفار کو، اللہ کے دشمنوں کو، اعداء اللہ کو، اعداء رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو، مومنوں کے دشمنوں کو ایک آنکھ بھی اسلام کا غلبہ، اسلام کی عزت اور خوبی نہیں بھاتی. اور دوسری طرف کفر کی ذلت اور رسوائی بھی ان کو اچھی نہیں لگتی، مگر کفر نام ہی ذلت اور رسوائی کا ہے، اسلام نام ہی غلبے کا ہے. تب اللہ نے فرمایا موتو بغیظکم، اپنا نقصان کرتے رہ جاؤ گے نا، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھو گے تو جلو گے، کفر کو ذلیل ہوتے دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. سلامتی کہاں رہ گئی؟ موتو بغیظکم. کفار ڈرتے ہیں، ڈرتے کیوں نہ ڈرے؟ فإن حزب اللہ هم الغالبون، فإن حزب اللہ هم الغالبون. اللہ فرماتے یہ میرا حزب ہے، یہ میرا گروہ ہے. حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، لشکر کو. یہ میرا لشکر ہے. اللہ کا لشکر کیسے بن گیا؟ اللہ نے اضافت اپنی طرف کی ہے نا اس لشکر کی، یہ میرا لشکر ہے. نسبت اللہ کی طرف ہو گئی حزب اللہ. یہ میری عبادت کرتے ہیں نا تو میرے ہوئے نا، یہ مجھ سے دوستی رکھتے ہیں تو میرے ہوئے نا. میں کیوں نہ کہوں فإن حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ اور اللہ کا حزب ہے، یہ اللہ کا حزب ہے، اس لیے کہ یہ میرے ہیں. ہم الغالبون، غلبہ ان کا مقدر ہے. اور یہ بھی یاد رکھے اسلام ہر دور میں غالب رہا، ہر دور میں غالب، ہر دور میں اسلام پر ایک گھڑی، ایک ساتھ، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ مغلوب ہو جائے. تیز تند ہوائیں چلی، جکڑ چلے، اسلام کے دشمن آئے، پوری قوت و طاقت کے ساتھ آئے، مضبوطی کے ساتھ اسلام کا تعاقب کیا، ان کو منہ کی کھانی پڑی. اسلام کیسے غالب ہے؟ آپ دیکھتے ہیں مسلمان مغلوب ہیں، معتوب ہیں، مجبور و مقہور ہیں. بھئی مسلمانوں کے معتوب اور مجبور اور مغلوب ہونے سے اسلام کا غلبہ لازم نہیں آتا، مغلوبیت لازم نہیں آتی. بات نہیں سمجھے؟ اسلام غالب ہے. مسلمان مغلوب ہو گئے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو گئے. اسلام غالب ہے. کیسے غالب ہے؟ اللہ نے اسلام کو غالب کیا، ہر دور میں غالب رہا نہیں. اسلام حجت اور دلیل اور برہان کی بنیاد پر غالب رہا ہے. اسلام کے اندر یہ صلاحیت، اس اسپرٹ موجود ہے کہ اگر 1000 فتنہ اور قوتیں اسلام کے خلاف آ جائیں، اسلام سب کا توڑ کرتا ہے. اسلام کا کوئی جواب نہیں، اسلام کا کوئی جواب نہیں، اسلام کا کوئی جواب نہیں. انسانی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کوئی اسلام پر اعتراض کرے اور کچھ ایسے لوگ جو خاص اللہ کے بندے ہیں وہ اسلام کی دفاع میں کھڑے نہ ہو جائیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. یہ دین اللہ کا اتارا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے نا، اس نے غالب ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا هُمُ الْغَالِبُونَ، جو ہمارا لشکر ہے غلبہ اس کے لیے ہے. وہ ہمارا لشکر کیسے بن گیا؟ وہ ہمارے حکم پر قائم ہے. اللہ کا حکم، سب سے پہلا حکم اللہ کے بندوں پر اللہ کی توحید ہے. مسلمانوں غلبے کے لیے عقیدہ توحید کی اصلاح ضروری، اس کے بغیر غلبہ نہیں ہے. آپ حزب اللہ میں نہیں شامل ہو سکتے، جند اللہ میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ تھوڑی بات ہے کہ کوئی اللہ کے حزب میں شامل ہو جائے. اللہ کہ یہ میرا حزب ہے، یہ اس کے گروہ کا ایک بشر ہے، ایک فرد ہے. یہ تھوڑی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. کتنی فخر و عزت کی بات ہے کہ انسان کے لیے اللہ اس کو کہے کہ یہ میرا حزب ہے اور میرے حزب میں یہ بھی شامل ہے.
وہ کیسے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے ساتھ. دنیا میں کتنے لوگ ہیں دعویٰ رکھتے ہیں ہم موحدین ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں. وہ موحدین کیسے ہیں؟ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں تو گمراہ ہیں. وہ بات سمجھ؟ بعض تو ایسے ہیں کہ توحید الوہیت میں وہ گمراہ ہیں، بعض ایسے ہیں توحید ربوبیت میں وہ گمراہ ہیں. اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو وہ اللہ کا شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قوتیں اور اللہ کی صفات کو اللہ کے بندوں میں مانتے ہیں. کیسی توحید ہے؟ سبحان اللہ. بعض لوگ ہیں نا، بعض لوگ جھوٹی ناموری اور شہرت کے متمنی ہیں، اور انہوں نے بت اور طاغوت، بعض لوگوں نے بت اور طاغوت بنا رکھے ہیں، بت اور طاغوت بنا رکھے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کی تعریف ان کو اچھی لگتی ہے. کہتے ہیں یہ ہمارے شیخ الاسلام ہے، شیخ الاسلام. اور بھلا بدعتی اور مشرک اور بد عقیدہ اہل سنت کے مسلک کے منحرف انسان بھی کوئی شیخ الاسلام ہو سکتا ہے؟ عقیدے کی ایک شکل بھی اہل سنت سے موافق نہیں تو شیخ الاسلام بنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں شیخ الاسلام، وہ خوش ہو رہا ہے اپنے تئیں کہ میں شیخ الاسلام ہوں. یہ امت کا معزز لقب ہے، نتھو خیرے کے لیے نہیں ہے. ان کو شیخ الاسلام کہنا اس معزز لقب کی توہین ہے، اور ان کی بھی توہین ہے کہ نہیں ہے جی؟ اگر ایک بندہ سپاہی ہو، پولیس میں ایک بندہ سپاہی ہے جو اس کا رینک سپاہی ہے، آئی جی صاحب ان کو بندہ کہہ دے جی آئی جی صاحب آپ کا کیا حال ہے جی، کیا خیال ہے جی؟ جی آئی جی صاحب ہیں، آئی جی ہوتے ہیں نا جی، آئی جی صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ وہ شرمندہ ہو جائے گا، میں آئی جی کہاں سے بن گیا، میں تو ادنا سپاہی ہوں بیچارہ. غلوم 728 ہجری میں ایک انسان دنیا میں فوت ہوا جس کا نام تھا احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. وہ شیخ الاسلام تھا. مشرق و مغرب، شمال و جنوب دنیا کو علماء نے یک زبان ہو کر ایک دل سے باہر نکلی، ایک زبان پر جاری ہو گئی کہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہے. ابن تیمیہ کے بعد کوئی شیخ الاسلام نہیں آیا. ویسے ہی ہے، کسی نے کسی کو کہہ دیا تو تھوڑا شیخ الاسلام بن جاتا ہے. جس کے شیخ الاسلام ہونے پر مومنوں مسلمانوں کا اہل حق کا اجماع ہے وہ صرف اور صرف ابن تیمیہ ہے. آپ جامع العلوم ہیں. شیخ الاسلام کون ہوتا ہے؟ شیخ الاسلام وہ ہوتا ہے جو فتنوں کا بڑا مضبوطی کے ساتھ تعاقب کرتا ہے. جو خود فتنہ گار ہو وہ شیخ الاسلام بن جائے گا. جو اسلام کو گراتا ہے اس کو گرانے والے کا نام شیخ الاسلام ہوتا ہے. یہ بدعتی بیچارے آپ نے تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا شیخ الاسلام ہے. کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے. اور پھر یہ بیچارے اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، انہوں نے ملمہ سازی کی ہوئی ہے. ملمہ سازی، لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا، اور لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے بھی رہے ہیں. یہ جبے کبوں کو دیکھتے ہیں، دستار بندیوں کو دیکھتے ہیں، دستار بندیوں کو. یہ بڑے کام کے پیر ہیں جی، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ واہ جی واہ، معیار کیسا ہے تمہارا؟ یہ جی اہل السنہ والجماعت، مسجدوں کے باہر لکھوا دیا اہل السنہ والجماعت. یہ اہل السنہ والجماعت ہے. یہ نقیدی کی ایک شک بھی اہل السنہ سے موافق نہیں، اہل سنت والجماعت بن گئے ہیں. سبحان اللہ. یہ اہل سنت کیسے ہیں؟ ان کو معتزلہ کہا کریں، جہمیہ کہا کریں، ان کو اشاعرہ کہا کریں، ان کو مفوضہ کہا کریں. یہ اہل سنت والجماعت کہاں سے ہے؟ یہ خود بول بول کر کہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ہم فروع میں حنفی ہیں، فروع میں حنفی، اور اعتقاداً ہم اشعری ہیں. پھر اہل سنت والجماعت کیسے ہیں؟ سوچو مسلمانوں، غور تو کیا کرو نا کبھی. آپ حق بھی نہیں، آپ کو بدلوں کے سامنے کی توفیق نہیں ہے جی. حق اور باطل میں فرق کر دو. کوئی راضی رہے ناراض رہے، آپ کا کام ہی یہی ہے. آپ کا کام یہ حق اور باطل، حق کو حق کہہ دو، باطل کو باطل کہہ دو، بس. تو اسلام اللہ کا انعام ہے ہم پر. اس میں تسلیم ہے، تسلیم ہے، تسلیم ہے، تسلیم ہے. اللہ کوئی حکم ہم اصل کی زبان پہ جاری کر دے، اسلام کا اپنا نصاب ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث ہے، بس اس کو مان لے، یہ اسلام ہے.
میں اللہ کے ایک ایک حکم کو مانتا ہوں، جس کو میں جانتا ہوں اس کو میں مانتا ہوں، جو میرے علم میں نہیں اس کو بھی میں مانتا ہوں۔ میں اجمالاً اور تفصیلاً اسلامی عقائد پر ہوں، جس عقیدے سے واقف ہوں وہ تو میرا عقیدہ ہے، جو مومنوں کا عقیدہ اور میرے علم میں نہیں وہ بھی میرا ہی ہے، وہ عقیدہ میرا ہے۔ تسلیم اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، غیب ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بغیب الاسلام، یعنی وہ چیزیں جو غیب ہیں، اسلام کہتا ہے ان کو مانو، ان کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتے ہیں میرے متقی پرہیزگار بندے وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عقل سے نہ سمجھی جائے، بس جو عقل سے نہ سمجھی جائے وہ غیب ہے۔ اور دنیا نے جب عقل سے غیب کو سمجھنے کی کوشش کی، تباہی و بربادی اور ذلت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ گھوروں میں پڑ گئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، عقل سے غیب کو نہیں سمجھا جا سکتا، بات ختم۔ اس بات کو سمجھ لو، ہم نے اللہ کو دیکھا بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، ہم نے پہلے نبیوں کو دیکھا، ہم نے فرشتوں کو دیکھا، جنات کو دیکھا، ہم نے آخرت کے سلسلوں کو دیکھا، ایمان لے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ کے بارے میں خبر دی، تو ہم تو اس مخلوق کو مانتے ہیں۔ کہ کہاں تک مانتے ہیں کہ سر سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہاں تک مان لیا ہم نے فرشتوں کو، سر سجدے میں رکھ کر مان لیا۔ اتنی بڑی اطاعت گزاری اور انقیاد اور استسلام ہے ہمارے اندر اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اسلام کی خوبیوں پہ نظر ڈالو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں مسلمان، فخر کیے اس بات پر، ہر وقت خوش رہا کرے کہ میں اسلام والا ہوں، اسلام کو میں اپنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے۔ اسلام کو ماننے والا کبھی ذلیل بھی نہیں ہو سکتا، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے غلبہ ہی اسلام کے اندر رکھا ہے، جس کے پاس اسلام نہیں وہ مغلوب ہے، اسلام والے غالب ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے نا، بدقسمتی ہے، یہ جہلوں سے دین لیتے ہیں، جہلوں سے، عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں یہ بیچارے۔ ابھی ایک مہمان پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں، پرلے درجے کا بیچارہ جاہل ہے، وہ اس کے اندر کئی فتنے بھی ہیں اور کئی شر بھی ہیں۔ اہل بدعت کی گود میں جا کر بیٹھا، ان کی من کی کہتا ہے، میڈیا خوش ہے، ان کی تو فالوئنگ بڑھ رہی ہے نا، لاکھوں کروڑوں میں ایک خبر لگائیں تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، جھوٹی موٹی بھی بات لگا دیں، بس ہر ایک کا مطمع نظر کیا ہے کہ ہماری فالوئنگ بڑھے۔ یوٹیوب پر وہ کچھ ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں شاید، اس وجہ سے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ کسی کو ان سے کیا لگے، ان کو کسی سے کیا لگے۔ اہل بدعت کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایک بدعتی کہ ہر وقت کہتے یہ نہ کہو کہ تم ہی صحیح ہو، یہ کہو کہ تم بھی صحیح ہو، یعنی حق 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں۔ دیگر ممالک میں تکلیف کوئی چیز نہیں، ادھر کے فقہ حنفی سب سے بہترین فقہ ہے۔ اہل بدعت کی تعریف کریں، ان کی گود میں جا کر بیٹھے اور لوگوں کو دھوکہ، ہمارے ساتھی لوگ ہیں ان کو سرچ کرے اہل حدیث ایسے ہوتے بیچارے۔ اہل حدیث نوجوانوں اللہ سے ڈرو، علماء حق کے ساتھ جڑ جاؤ، حق کسی کا محتاج نہیں، ہم حق کے محتاج ہیں۔ جو اہل سنت کے عقیدہ لے کر آئے گا وہ ہمارا ہے، جو اہل سنت کے عقیدے پر اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خواہ کتنا ہی ہے لوگوں کی نظروں میں، یہ کوئی معیار اور پیمانہ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جہلوں سے دین لیتے ہیں، جن کو اسلام کی سپیلنگ یعنی حروف اصلیہ کے بھی نہیں پتا، حروف اصلیہ کے بھی نہیں پتا، ان سے اسلام سیکھتے پھرتے ہیں۔ دوسری بات یاد رکھو، دنیا میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے، وہ وحی اور عقل کی جنگ ہے، توجہ فرمائیے احسان بھائی، دنیا میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اول یوم سے لے کر آج تک وحی اور عقل کی جنگ ہے۔
جیت وہی کی ہے. اللہ نے عقل کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ہم اللہ کو اللہ مان لیں. اور جو عقل کہتی ہے میں اللہ کو اللہ نہیں مانتی، عقل تو نہ ہوئی نا بھائی، وہ عقل تو نہ ہوئی جو اللہ کو اللہ نہیں مانتی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور سچا رسول نہیں مانتی، وہ عقل ہے جی بھلا؟ کتنے ملحد ہیں، کتنے ملحد ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں، رسول محمد نام کا کوئی بندہ دنیا میں آیا بھی نہیں، قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کلام اس کا کلام ہے ہی نہیں. اور انسان کیا تھا؟ اصل میں انسان جرثومہ تھا. اس انسان کا خالق رب العالمین نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں بیچارے، یہ کہتے پھرتے ہیں، کیا حاصل؟ یہ کوئی عقل سمجھ کی بات تو نہیں ہے نا، یہ عقل سمجھ کی بات نہیں ہے. مسلمانوں، کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اسلام کو اپنا لیں. اسلام کو اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ یہ خوبیوں والا دین ہے، خوبیوں والا دین. اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کفر میں رہ کر جو نیک اعمال کرتا ہے. کافروں کے پاس بھی نیک اعمال ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی ہے کہ نہیں؟ جو کفر میں رہ کر انسان نیک اعمال کرتا ہے، تو جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان نیک اعمال کی قدردانی شروع ہو جاتی ہے. اللہ ان نیک اعمال پہ اس انسان کو ثواب دیتے ہیں. کیسی بات ہے؟ اللہ کا معیار بھی تو دیکھیں نا. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی؟ کفر میں جتنے اعمال کیے، کفر میں مر گیا تو سارے کے سارے اعمال اکارت گئے، ضائع چلے گئے، ان کا کوئی یہ ثواب نہیں ہے. ایک صحابی ہے، میں آپ کو اسلام کی بیعت کرتا ہوں لیکن میری شرط ہے. شرط کیا ہے؟ جو میرے کفر کے گناہ معاف فرمایا، ان الاسلام یاد ما کان قبلا، ان الاسلام یاد ما کان قبلا. اسلام میں یہ خصوصیت ہے، یہ پاور ہے اسلام کے اندر، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ان کو مٹا دیتا ہے. دوسری خوبی اسلام کی، جو نیکی ہے، نیکی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. مسلمان ہو جائیں اس اجر و ثواب ملے گا. اگر نیکی ہے اور اسلام نہیں ہے تو نیکی ضائع چلی جائے گی. اگر کفر میں رہا، گناہ کرتا رہا، زندگی لتھڑی ہوئی گناہوں سے، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ اسلام ہے. کتنا خوبصورت دین ہے. اور آج اسلام یعنی وحی کے مقابلے میں عقل آ گئی. عقل کے پجاریوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اصل میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. اسلام کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. اسلام کو کوئی کیا بگاڑ سکتا؟ جس کا پاسبان اللہ ہو، جس اللہ نے اس کو نازل کیا، اس نے اس کی تکمیل کی، وہی اس کی پاسبانی کرتا ہے، وہی اس کا محافظ ہے. اسلام کو کیا مسئلہ ہے جی؟ لیکن وہ اپنی کوشش میں لگے ہیں. کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا. معتزلہ میں کئی ہزار حدیثیں عقل کی بھیڑ چڑھا دی تھی کہ عقل نہیں مانتی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عقل نہیں مانتی اس کو رسول اللہ کی حدیث مانی جائے. عقل کیا معیار ہے بتاؤ؟ کتنے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ہستی کا انکار اس عقل نارسا اور عقل سقیم کی بنیاد پر کر دیا. اللہ نے تو عقل اس لیے دی کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جائیں گے، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے کھڑے ہو گئے. لہذا وحی اور عقل کا مقابلہ، حالانکہ عقل کبھی بھی وحی کے مقابل نہیں کھڑی ہونی چاہیے. وحی اللہ کا نازل کردہ دین اور اس کا حکم اور اس کا علم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا. انسان کی عقل اس حکم کو ٹھکرا دے، رب العالمین کو حکم کو نہ مانے، یہ کیسی عقل ہے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین یہ غالب ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جلیل قدر سے صحابی ہے، روح بن فرج امام ابو جعفر طحاوی کے استاد ہیں. وہ اپنے استاد یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر سے بیان کرتے، وہ حماد بن زید سے، وہ ایوب بن نبی تمیمہ سختیانی سے، وہ اکرمہ مولا ابن عباس سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان. سند بالکل صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، الاسلام یالو ولا یولا. الاسلام یالو ولا یولا. اسلام غالب ہے، مغلوب نہیں. اسلام کا غلبہ ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے،
شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. اہل کتاب کی عورتوں سے مراد یہ ہے جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں. جن کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے یا جس نبی کو مانتے ہیں، نبی کو ماننے والے اور کتاب کو ماننے والے وہ اہل کتاب ہوتے ہیں. کتاب کو بھی نہ مانے، نبی کو بھی نہ مانے اور کائنات کا اللہ بھی نہ مانے، وہ تو دہریے ہے نا. جو آج کل کے کفار ہیں جن کو ہم یہود اور نصارہ کہتے ہیں، یہ یہود نصارہ تھوڑے ہیں جی، یہ تو دہری ہے، دہریہ. یہ رب العالمین کو اس کائنات کا خالق نہیں مانتے. یہود و نصارہ کیسے؟ ہاں یہودیہ ہے، نصرانیہ ہے، عورت ہے، اسے نکاح کر لیں. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے مرد کے تابع ہوتی ہے، طبعاً تابع ہوتی ہے. مگر اس بات پر اجماع کر لیا شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے، اجماع امت نے یہ بات بتائی کہ کوئی مسلمان عورت کسی یہودی اور نصرانی کے نکاح میں نہیں جا سکتی. الاسلام یالو ولا یولا، الاسلام یالو ولا یولا، اسلام غالب ہے، مغلوب نہیں. یہ اسلام کی خاصیت ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یعنی نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں ان کا تقدس و حرمت ختم کر دیا گیا. قادیانیوں سے نکاح کر کے جرمنی اور اٹلی جا رہے ہیں جی، غیر ملک جا رہے ہیں جی. کیوں جا رہے ہیں جی؟ سوچیں آپ. اللہ کے بندو، ہم اس لیے تھوڑے آئے ہیں دنیا میں کہ اس طرح کے غلط کام کریں گے. ہم تو دنیا میں آئے ہیں اللہ کے دین کے پاسبان بننے کے لیے، اسلام کے اخلاقیات کے مطابق اخلاقیات ڈالنے کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے. ہماری جو ذمہ داری تھی جس کا ہمیں احساس تک نہ رہا، اس ذمہ داری کو ہم دور بھلا گئے. اتنا خوبصورت دین تھا، ہر لمحہ اس دین پر عمل پیرا ہوتے اور اس دین کے دائی بنتے، اس کو نشر کرتے، اس دین کو حاصل کرتے، اس دین کو اپناتے، عملی زندگی میں جگہ دیتے. جو اللہ جو فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جتنے عقائد اسلامی توجہ فرمائیں. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں پر تمام کر دی. مطلب جتنے اسلامی عقائد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میں نے جاری کرا دیا. یہ میرا انعام نہیں ہے کہ تم ایسے ہی نہیں بے لگام پھرتے ہو نا. کچھ عقائد ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، جن بن جینا بھی کسی کام کا نہیں اور مرنا بھی کسی کام کا نہیں ہے، وہ عقائد ہے. اور کتنے اعمال ہیں اسلام کے، جتنے اعمال ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کو تمام کر دیا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. جو اللہ کی پسند کو اپنی پسند نہ بنائے اور اللہ کے دین کے قدردان نہ بنے اور اسلام کو اپنا محسن نہ سمجھے، بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے محمد الرسول اللہ کے طفیل اس دنیا کو خوبصورت بنا دیا. سہولتیں، آسانیاں، کامیابیاں، کامیابیاں ہم ہی ہیں بیچارے. اپنے رب پر ہمارا بھروسہ ہی نہیں رہ گیا، اس پر وہ توکل ہی نہیں ہے ہمارا. ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا. جو یہ کہتا ہے ہم وہ، جو ماحول معاشرہ کہتا ہے وہ، ہم نے ان کو اپنا الہ معبود بنا لیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ اس کو بھی جانتے ہیں جو اپنے نفس کا پجاری ہے، جو نفس کہتا ہے اس کو مانتا ہے. تو بتاؤ ذلت اور رسوائی، ناکامی اور پریشانی، دکھ اور تکلیف اور مصائب ہماری زندگی کا مقدر ٹھہرے گی یا نہیں ٹھہرے گی؟ اسلام کامیابی کا راستہ ہے، ایک پیغام ہے جو امن کا پیغام ہے. سبحان اللہ، پیغام ہے، امن کا پیغام ہے. اسلام خوبیوں والا ہے، اسلام خوبیوں والا. اور اسلام کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے اسلام انسان کو بچاتا ہے. آپ خوش نہیں ہو جاتے؟ اسلام انسان کو بچاتا ہے. وہ کیسے بچاتا ہے؟ انسان کے نسب کو تحفظ دے کر. اسلام انسان کے تحفظ کو بقا دے کر، محفوظ کر کے انسان کو بقا اور محفوظ دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے. اور جس کو اپنے نسب کا کوئی پتہ نہیں وہ بھی کوئی انسان ہے جی. وہ تو جانوروں کی سب میں چلا گیا نا. بات نہیں سمجھ آئی؟ جس کو اپنے نسب کا بھی کوئی پتہ نہیں، سمجھتے نہیں. کفار کے بلاد میں آپ جائیں نا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ماں کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں لوگ. فلاں عورت کا یہ بیٹا ہے، باپ کا کوئی پتہ نہیں. پھر سلام بنتا ہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ اکبر. میں اپنی 7 پشتیں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں.
میں کر سکتا ہوں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. میرا باپ فلاں کا بیٹا، وہ 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 فلاں کا بیٹا. نسلیں اور پختیں ہماری محفوظ محمد رسول اللہ نے کر کے ہمیں وقار عزت بخشی ہے. ورنہ انسان ختم ہو جاتا ہے. نسب بنیاد ہے انسان کی، نسب انسان کی بنیاد ہے. اسلام اس کی بنیاد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کی لونڈی تھی اور پیچھے سے وہ حاملہ تھی. جب وہ اس کو لائے خرید کر تو اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنا چاہتے تھے. آپ کو بہت غصہ. آپ نے فرمایا اس کو جو اس کی شکم میں ہے بچہ، اس کے وارث بننا چاہتے ہو؟ اس کو وارث بنانا چاہتے ہو؟ اس کے وجود کا حصہ بننا چاہتے ہو تم؟ میرا دل کرتا میں ایسی لعنت کروں جو قبر میں آپ کے ساتھ جائے. یہ اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شک میں بچہ ہے لیکن ناحق ہے، مجھ پر اللہ کی حد جاری کر دو. فرمایا بچہ جنم دے کر آؤ. بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اور بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ آپ اس کو تلف اور ضائع کر دیں. وہ آئی بچہ جنم دے کر، فرمایا اس کو کھانے پینے کا عادی کرو. جب کھانا پینا شروع کر دے پھر آئی اور آپ نے اس کو رجم کا حکم دے دیا. دیکھا ماں کے شکم میں تھا، اسلام نے وہاں اس کو حفاظت دی. دنیا میں آیا اسلام نے اس کا حفاظت کی. وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانوں کو انسانیت سے جوڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. کیا زندگی بخشی ہے آپ نے. شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ ایک بچہ ماں کے کروٹ میں سویا ہوا ہے، اگر کوئی ماں کروٹ لے اور بچہ نیچے آ کر دب کر ماں کے مر جائے، ماں پر دیت ہوگی. یہ اسلام ہے. اور اس سے بھی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ میرے پاس فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے، مجھے کہتے ہیں اس پہاڑ پہ چڑھ جائیں. اور بڑا پہاڑ تھا، میں تو وہاں چڑھ ہی نہیں سکتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. پر کہنے لگے آپ کوشش کریں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ اوپر چلے جائیں گے. میں نے چڑھنے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے پکڑا، پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے. وہاں ایک وادی تھی، وادی 2 پہاڑوں کے درمیان نیچی گہری جگہ کو کہتے ہیں. وہاں میں نے کیا دیکھا، کچھ عورتیں تھیں، بڑے بڑے سانپ اور اژدہا ان کی چھاتیوں کو ڈس رہے تھے. اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس عذاب قبر میں وہ مبتلا تھی. ان کا جرم کیا کہ جرم کی پاداش میں ان کو یہ سزا مل رہی ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. کیا مطلب اس کا؟ ایک ماں ہے، اس نے بچہ جنم دیا اور آپ نے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو نہ پلائے. کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. وہ کہتی ہے کہ میری مرضی، میں نہیں پلانا چاہتی. عام طور یورپ میں ایسا ہوتا ہے، اب شاید پاکستان میں دیگر ممالک میں بھی ایسا ایک رواج پا گیا، لیکن متبادل ہوتا ہے نا، بہتر آسن. کسی سے دودھ پلوا دیا نہیں تو جو دوسرے دودھ ہوتے ہیں ان کا انتظام کرنا ہوتا ہے. بچے صحت مند ہوتے ہیں. اس وعید میں وہ ماں نہیں آئے گی. وہ ماں آئے گی نہ کسی سے دودھ پلاتی ہے، نہ اس کی غذا کا بندوبست کرتی ہے. اس کا دودھ ہے، بچے کو دودھ نہ پلا کر اس کو ضائع کرتی ہے. اس کو ضائع کر. آخری بات کیا ہے؟ اسلام انسان کو بچاتا ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور جو بیوی ہے اس کی گود میں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ جو بولتا بھی نہیں، ماں کی ضمیر بھی بیان نہیں کر سکتا. وہ کس کی پرورش اور کس کی حضانت میں، کس کی نگہبانی میں وہ جائے گا؟ اس کی پرورش کون کرے گا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ ماں کہتی ہے میرے پاس آئے، باپ کہتا ہے میرے پاس آئے. شریعت کہتی ہے دیکھو اس کی پرورش، اس کی صحت، اس کی تعلیم اور اس کا دین، ان کی ذمہ داری اور صلاحیت جس کے اندر ہے اس کے پاس جائے گا. جو اس کی تربیت ہی نہ کر سکے، جو اس کو تعلیم نہ دلوا سکے، بات سمجھے جی، اور جو اس کی صحت کا اور اس کے دین کا خیال نہ رکھ سکے، وہ اہل ہی نہیں اس کے پاس ہو جائے. اگر وہ صلاحیت باپ کے پاس ہے اور ماں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو بچہ ماں کو نہیں ملے گا، وہ چیختی چلاتی رہ جائے. مسئلہ انسان کے بچے کا ہے، مسئلہ انسان کے بچے کا ہے. انسان کو بچانے کی بات ہے. اگر صلاحیت ماں کے اندر ہے، باپ کے اندر نہیں، بچہ ماں کو ملے گا، باپ روتا دھوتا رہ جائے.
اور عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہ جائے. اگر دونوں میں نہیں، خاندان کا تیسرا فرد چنا جائے گا، وہ اس بچے کا جو ہے نا وہ اس کی پرورش کرے گا. یہ اسلام ہے، یہ خوبیوں والا دین ہے. اسلام کی کتنی خوبیاں ہیں، دنیا کے علماء سارے مل بیٹھے، درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، اور اسلام کی خوبیوں کو شمار کرنا چاہیں، لکھنے والے تو مٹ جائیں گے، کلمے گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر میرے اللہ کے سچے دین کی فضیلت، اس کی عظمت احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اما بعد فإن خیر الحدیث